ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف اسٹریٹ ڈرائیو. بات کریں فیوچر ٹیلنٹ کو پریپیئر کرنے کی، بات کریں سپلائی لائنس کی جو انٹرنیشنل ٹیمز کو فیڈ کرتی ہیں، تو اس میں اسٹیجز آتی ہیں اوبیسلی. اینڈ انڈر 19 از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ اسٹیجز جو دنیا کرکٹ میں فیوچر اسٹارز کو ارلی اسٹیجز پہ ریکگنائز کرتی ہے. اور یہ پاکستان کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو ایک بہت ہی پراسپرس سپلائی لائن رہی ہے. ہمیشہ یہاں سے پاکستان کو اسٹارز ملے ہیں اور امیڈیٹ سٹارز بھی ملے ہیں. یہ ایک ایسی جگہ رہی ہے پاکستان کے لیے جس کی ذمہ داری بڑی اہم سمجھی جاتی ہے. اور آج جو میرے ساتھ گیسٹ ہیں وہ پاکستان انڈر 19 کو ہی ہیڈ کرتے ہیں. تھینک یو حاجی بھائی فار گیونگ اس ٹائم. ہم نیشنل بینک میں اکٹھے کھیلے ہیں، تو حاجی بھائی ہم شروع سے کہتے ہیں، نام جو ہے وہ شاہد انور صاحب ہے، ہیڈ کوچ پاکستان انڈر 19. تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس ٹائم. بڑی لمبی ہسٹری ہے آپ کی ایز اے پلیئر، بے شمار اسٹیجز آپ نے کرکٹ کی ساری عبور کی ہیں ایز اے پلیئر بھی. اور میرا خیال ہے کوچنگ میں بھی اگر ہم بات کریں کہ کمپریہنسولی کسی نے پرسو کیا اگر ایجوکیشن اینڈ پریکٹیکلی کوچنگ کو ان آل اسٹیجز، تو آئی تھنک یو آر ون آف دوز پیپل جو اس میں اسٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں. تو ذرا اپنا جو تجربہ ہے، ایکسپیرئنس آف بینگ اے کوچ، گیٹنگ تھرو دی ایجوکیشن اینڈ دین بینگ اے کوچ آن دا فیلڈ، اس جرنی کو تھوڑا آپ پلیز بتائیے ہمارے ویورس کے لیے. بہت شکریہ سلمان آپ کا اور پاکستان کرکٹ بورڈ کا بھی کہ یہ اپرچونٹی دی کہ اپنے جو بھی جرنی ہے اس کو ڈسکس کر سکوں، آپ سے شیئر کر سکوں. انفیکٹ دیکھیے 85 میں میرا ڈیبیو ہوا ایز اے اوپنر لاہور کی طرف سے. تو اللہ نے 3 سینچریاں کروا دیں لگاتار، 3 سینچریاں ہو گئی، ریکارڈ ہو گیا. اب وہ دن 85 کا اور آج 2026 یہ جرنی متواتر چلتی رہی ہے. بیچ میں 1 سال کا گیپ لیا جب کرکٹ چھوڑی 2003 میں، تو 1 سال کا گیپ لیا، اس کے بعد کوچنگ میں آ. اس میں انفیکٹ میں بتاؤں کہ یہ بغیر پیشن کے، اور یہ اتنا لفظ یوز ہو چکا ہے پیشن کا کہ اس میں اب وہ ورتھ نہیں رہتی. لیکن میں آپ کو یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ بغیر پیشن کے، بغیر شوق کے یہ ہو نہیں سکتا. آپ اس سے اندازہ کریں کہ 94 میں میں نے لیول 1 انگلینڈ سے کر لیا تھا. مجھے 96 میں ون ڈے کھیلوں، لیکن میرا ذہن بن گیا ہوا تھا کہ ایز اے کوچ میں بھی، ایز اے پلیئر مجھ میں کئی خامیاں تھیں، مگر میں اپنے آپ کو ایز اے کوچ کہیں نہ کہیں ڈسکور کر چکا تھا کہ مجھ میں یہ اسٹرینتھ ہے، تو اس طرح کر کے دیکھتے ہیں. تو یہ پھر 2005 میں آفیشلی کوچنگ میں آ گیا، جو پنڈی میں میری پہلی اسائنمنٹ تھی، جہاں محمد عامر کو دیکھا، عمر امین کو دیکھا، پھر ہم چیمپئن ہوئے وہاں. تو یہ سفر متواتر چلتا رہا، انڈر 19 سے پھر سینئر ٹیم، اور متواتر مطلب کوچنگ میں آج تک لگاتار رہا، نیشنل بینک سمیت. تو میں سمجھتا ہوں یہ جرنی بہت انجوائے کی اور کر رہا ہوں، بہت زیادہ انجوائے کی. اس میں ایک ٹریولنگ کا اسپیکٹ تھا جو میری نیچر کے قریب تھا کہ ذرا ٹریول بندہ کرتا ہے، مختلف لوگوں سے ملتا ہے، اور سیکھنے کا عمل آپ کا آخری عمر تک جاری رہتا ہے. وہ اس سے کوچنگ میں مجھے نظر آیا. اور انجوائے اس لیے کیا کہ آپ نے جب کوچنگ میں دوسروں کے بچوں کے خواب پورے کرنے کے لیے مدد کرنی ہوتی ہے، تو یہ ایک بڑا موٹیویشنل ٹول تھا میرے لیے کہ اب جو ہم نے سیکھا ہے وہ آگے ڈلیور. ویری انٹرسٹنگ، بیکاز کوچز جو ہیں سبھی obviously اس فیلڈ کے اندر جو آتا ہے they get through an education، بٹ یہ بڑا کم ہوتا ہے کہ کوئی اپنے ڈیبیو سے بھی پہلے ریئلائز کر لے کہ میں نے اس طرف جانا ہے. مطلب this is something that I have not heard before. So بڑا انٹرسٹنگ ہوگا اب آپ سے یہ پوچھنا کہ then what is the coaching philosophy، because یہ آپ نے اپنے کھیلنے پاکستان کے لیے اپیئر ہونے سے بھی پہلے you had in your mind کہ میں نے آگے جا کے کوچ بننا ہے. تو کیا فلسفی ہے آپ کی ایز اے کوچ؟ دیکھیے کور فلسفی تو ایک رہتی ہے، وہ کبھی چینج نہیں ہوتی. وہ پہلے دن سے میری ہے کہ put your whole heart into whatever you are doing at the present is equal to no regret. تو یہ تو کور فلسفی رہتی ہے، چاہے آپ کوچنگ کریں، کھیل رہے ہوں، کسی بھی فیلڈ سے منسلک ہوں. دوسری ویری ضرور کرتی ہے. دوسری ویری میں ہے کہ انڈر 19 کے ساتھ آپ کر رہے ہیں. دیکھیں مین ہم نے انڈر 19 کے ساتھ تو فلسفی یہ ہوتی ہے کہ آپ آبزرو کرتے ہو، ڈائگنوز کرتے ہو، اور پھر ایگزیکیوشن کے پلان بنا لیتے ہو، اس کے مطابق چلتے ہو. یہاں انڈر 19 میں یہ ہوتا ہے کریکٹر بلڈنگ اور لائف سٹائل، اس کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے. ویئر ایز جب آپ بڑی ٹیموں کے ساتھ پاکستان یہاں فرسٹ کلاس ٹیمز کے ساتھ کوچنگ کرتے ہیں، وہاں تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. وہاں ایگو مینجمنٹ کو بھی آپ نے ایڈریس کرنا ہوتا ہے، مین مینجمنٹ کو بھی کرنا ہوتا ہے. سو مین فلسفی یہ رہتی ہے
کہ آپ نے جو چیز ڈائگنوز کی ہے پھر پروسیس پہ ٹرسٹ کریں, رزلٹ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ مین فلاسفی ہے. تو آپ نے تو سبھی لیولز پہ کام کیا, مجھے یاد ہے سیالکوٹ ریجن کے ساتھ وہ بڑی ایک سٹار اسٹڈڈ ٹیم تھی, اس میں بڑے بھی تھے, پاکستانی کے ساتھ بھی کام کیا, بچوں میں بھی گئے ہیں. سب سے زیادہ چیلنج کہاں ہوئے ہیں آپ, مطلب جس نے آپ کو ٹیسٹ کیا ہوگا یار ادھر ذرا مجھے تھوڑا ڈفرینٹلی آپریٹ کرنا پڑے گا؟ دیکھیے چیلنجز مجھے سب سے زیادہ سیالکوٹ میں ہوئے. اس کی دو ریزن تھی. نمبر 1 ٹیلنٹ کی بھرمار تھی وہاں, تو آپ نے بیسٹ آف دا بیسٹ چننے ہوتے ہیں. تو وہ پھر جو کوچنگ میں مجھے ایک چیز مشکل, وہ بھی میں یہاں بتاتا چلوں, جو کوچنگ میں مجھے ایز اے کوچ سب سے مشکل چیز لگتی ہے نا, جب پلیئر کو آپ ڈراپ کرتے ہیں یا اس کو گھر بھیجتے ہیں, یا 2 اچھے پلیئروں میں سے آپ کو ایک چننا ہوتا ہے, تو پھر جس کو ڈراپ کرتے ہیں اس کے ساتھ جو 1-to-1 کنورسیشن ہے, مجھے وہ سب سے ہارڈ لگتی ہے کوچنگ میں. بہرحال یو ہیو ٹو ڈو دیٹ, وہ کرنا پڑتا. سیالکوٹ میں ہمیں یہ تھوڑے سے چیلنجز آئے کہ بڑے اچھے لڑکے بھی تھے جن کو ہمیں پھر ریسٹ کرا کے, کئی ینگ پلیئر آئے جس میں حارث سہیل تھا, بلاول بھٹی تھا, محمد عباس تھا, ان کو کھلانا پڑا. تو ایسے چیلنجز ویری کرتے رہتے ہیں. تو کبھی ایسی کوئی کنورسیشن آپ کو یاد ہے کہ یار بڑا مشکل تھا کہ بتانا کہ یار ابھی آپ نہیں ہیں ٹیم کے ساتھ, کوئی ایسی کنورسیشن یاد ہے؟ بالکل مجھے یاد ہے. دیکھیں ایک تو ایسی کنورسیشن آپ ہی کے ساتھ ہوئی تھی, وہ مجھے یاد ہے آج تک. وہ میں کیونکہ جب آپ کھیلتے تھے, چھوٹے بچے ہمارے پاس نیشنل بینک میں تھے, تو میں وہ دیکھتا ہوتا تھا آپ کا وہ پیشن اور آپ کا وہ گیم کے ساتھ لگاؤ. 1-2 دفعہ فائنل میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہوئیں جب آپ ڈراپ ہوئے, مگر آپ نے بڑا اس کو کم بیک کیا. دا وے کرکٹ گوز آپ انڈرسٹینڈ کر گئے. تو پھر ایک ٹائم پہ آپ نے پاکستان کے ٹاپ رنز کیے ہوئے تھے ڈومیسٹک کرکٹ میں, تو میری آپ کی ایک کنورسیشن ہوئی تھی. ایک مجھے وہ بڑی ہارڈ لگی, اور ایک دفعہ میری عباس کے ساتھ ہوئی تھی ایسی کنورسیشن. مگر ود ڈیو رسپیکٹ, دونوں طرف سے احترام کا رشتہ تھا قائم, یہ نہیں کہ کوئی لڑائی ہوئی تھی, مگر ایک کنورسیشن تھی. تو یہ 2 ایسی کنورسیشنز ہیں جو مجھے تھوڑی سی یاد. دیکھیے چیلنجز کی تو ہم بات کر رہے ہیں, کچھ اسی دوران یہی ان مومنٹس میں جس کو آپ نے سب سے زیادہ انجوائے کیا ہو, مطلب ٹف تھا لیکن مزہ بہت آیا؟ ایشیا کپ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایشیا کپ کو یہ جیت کا جو انجوائے کیا ہم نے, کیونکہ آپ کو یہ علم ہی ہوگا کہ 3 ڈے کرکٹ نہیں تھی ہو رہی, 1 ڈے کرکٹ انڈر-19 نہیں ہو رہی تھی. تو ہم نے ایک لانگ کیمپ کی ہے. کیمپ کے بعد رزلٹ کا تو ہمیں کوئی ایسی سیٹیفائڈ تو ان کی پرفارمنسز نہیں تھی پتہ. تو ہم نے وہاں وہ کیمپ کے بعد جس طرح لڑکوں نے پھر وہ رسپانس کیا اور وہ ہم جیتے, پھر چیئرمین صاحب وہاں خود پہنچ گئے, اور پھر جو ریسٹ آف ہسٹری ہے سب کے سامنے, میں سمجھتا ہوں اس کو بہت ہو گیا. ابھی ہم آپ کے اس ایپیسوڈ کی طرف آئیں گے کیونکہ وہ بڑا ایک ایکسٹریم سکسیس تھا کنسیڈرنگ دا سرکمسٹانسز, کنسیڈرنگ دا بلڈ اپ. لیکن ایزی کون سا ہے گروپ ٹو گیٹ along ود, بڑے والے یا پھر جو آپ کے ایج گروپس ہیں انڈر-19 کے؟ دیکھیے دونوں کا ڈفرینٹ ہے. جو ایج گروپ کے بچے ہیں نا, وہاں مور زیادہ آپ کو ٹیچنگ کرنی پڑتی ہے, اور ان کو ڈسپلن اور فریڈم میں بیلنس کرنا جو ہے نا, یہ یہاں چیلنج ہے انڈر-19 میں, کہ آپ نے فریڈم بھی دینا ہے اور ڈسپلن بھی رکھنا ہے. کیونکہ نئے بچے ہوتے ہیں, کھا پی رہے, تگڑے ہیں, ایک پیشن ہے, ڈریم بگ رکھا ہوتا ہے, انوائرمنٹ ہیلتھی مل رہی ہوتی ہے, تو وہ ہر بندہ سلیکٹ ہونا اور کھیلنا چاہ رہا ہوتا ہے. تو اس میں ان کو فریڈم بھی دینا اور ڈسپلن بھی کرنا. سو مور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیچنگ اس میں زیادہ ہے اور لائف سٹائل کا اس میں زیادہ ہے, تاکہ اس کو ایک آپ نے ڈائریکشن دینی ہوتی ہے بچے کو. ایز فار ایز بگ بوائز آر کنسرن, میں سمجھتا ہوں وہاں آپ کو ایگو مینجمنٹ, مین مینجمنٹ, پلاننگ اور ڈسیزن ہو جس میں آپ وائی کہیں تو ایکسپلین کریں بچے کو, اس کو کھلاڑی کو وائی کا ایکسپلین کرنا لاجیکلی ضروری ہوتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں ڈفرینٹ ہیں, اور یہ دونوں ہو سکتی ہیں اگر آپ اپنا ٹرسٹ ڈیولپ کر لیں امنگ پلیئر. سو اگر آپ کو ابھی آج چوائس ملے کہ یو بی ہیڈ کوچ آف دا پاکستان نیشنل ٹیم اور دا پاکستان انڈر-19 ٹیم, ویئر وڈ یو گو اینڈ وائی؟ دیکھیے انڈر-19 میں تو کوچ کے اپنے خواب, ایک دفعہ یہ کویشچن ہمیں ہوا کہ آپ ایز اے ہیڈ کوچ آپ کا اپنا کیا ڈریم ہے. میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ کوچ کا ڈریم نہیں ہوتا, وہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے پلیئر پہ, جس کو اس کے خواب ہیں وہ کسی بھی لیول پہ ہے, تو اس کو جب پورا ہوتا دیکھتا تو اس کو وہ آٹومیٹکلی اس کو سینس آف اچیومنٹ آ جاتی ہے اور سینس آف سیٹسفیکشن آ جاتی ہے, تو وہ آٹومیٹکلی گرو کرتا ہے. اوبویسلی پاکستان ٹیم تو ایک ہائر ہے, اس لحاظ سے تو ڈیفینیٹلی
آدمی سوچتا ہے کہ میں پاکستان ٹیم کا کوچ بنوں اور جو کوئی ان میں بہتری لا سکتا ہوں لاؤں. لیکن انڈر 19 میں یہ ہے کہ آپ کو میں یہ گارنٹی سے کہتا ہوں سلمان کے سیکھنے کا بڑا موقع ملتا ہے. وہ کیسے کہ بچے ایسا کویسچن کر دیتے ہیں, اگر آپ سٹبن مائنڈلی مطلب وہ بریک مائنڈ نہ ہوں اور آپ ریلیکس ہو کے سنیں تو وہ آپ کی کوچنگ کی کئی تھیوریاں چینج کر دیتے ہیں. فار انسٹنٹ کچھ دیر پہلے مجھے ایک بچے نے آ کے, میں نے اس کی عمر تھی 15 سال, ہم ایج گروپ کر رہے تھے, یہ اس کیمپ کی بات نہیں ہے, اس سے پہلے کی. تو اس نے آ کے بالنگ شروع کی تو اس کا سٹارٹ تھا کوئی 27 قدم کا. تو 15 سال میں نے اس کی ایج دیکھی, 15 سال 26-25 قدم کا سٹارٹ لے کے آ رہا ہے. تو میں نے کہا یہ انرجی یہاں بڑی ویسٹ کرنا. تو میں نے اس کو کہا کہ تم کٹ ڈاؤن کر لو, 12 پہ آ جاؤ, ایسا ایسا گروم. اس نے مجھے کویسچن کیا, اس نے کہا سر یہ جب میرے مسل ڈیولپ ہو جائیں گے 2-3 سال میں, یہ 15 سال کی یہ چھوٹے اس سے, پھر میں دوبارہ جاؤں گا پیچھے اور پھر میں دوبارہ اس کو وہ دوبارہ ریکال کروں گا, مسل میموری اپنی ختم کروں گا, وہ کروں گا, تو اب مجھے بتائیں اس کا. تو میں نے اس کو کہا I'll get back to you tomorrow, کیونکہ اس نے لاجواب کر دیا مجھے کہ اس بات کا پھر ہم آپس میں بیٹھے, پھر اس کا حل نکالا کہ بھئی اس طرح کی ہم نے. تو ایسی کئی چیزیں, یہ نئے بچے جو ہیں نا, اور پاکستان کا ایتھلیٹ, ٹیک مائی ورڈز, پاکستان کا ایتھلیٹ ڈفرنٹ ہے, ہم اس کو ٹپیکل نہیں کر سکتے. ایک چیز, ایک بچہ اسی کیمپ میں ہے ہمارے پاس, اوپنر ہے لیفٹ ہینڈ, اس نے وہ 1-2 ڈرائیویں مارے اور اس پہ وہ کاٹ بیہائنڈ بار بار وہاں ہو رہا تھا. تو ہم نے اس سے ڈسکشن کی کہ یہ ہو رہا ہے. اس نے بھی بڑا اچھا کویسچن کیا, اس نے کہا جی یہ سیم شاٹ اسی پہ میں چوکا بھی مار رہا ہوں, اب بتائیں میں اس کو. پھر ہمیں ویڈیو ایویڈنس لانا پڑا کہ آپ سیم شاٹ مار رہے ہو مگر شاٹ سلیکشن میں تھوڑا سا ایرر ہے. تو اس بچے نے جگایا ہمیں نا کہ مجھے ایویڈنس دو کہ میں کیا کر رہا ہوں. سو ان بچوں کے ساتھ جو میں سمجھتا ہوں کوچز کے لرننگ کا بھی جو ایک اسپیکٹ ہے وہ بھی بہت اچھا ہے. چلے یہ تو بہت شاندار بات ہے کہ ٹو ایکسیپٹ کہ یار ویٹ میں ذرا لیٹ می گو اینڈ فائنڈ آؤٹ. کیونکہ بہت دفعہ ہم نے دیکھا کہ جب چھوٹا بچہ اپروچ کرتا ہے نا تو کوچ کے لیے ایک ایسا لباس اوڑھنا ضروری ہے جس میں وہ کہے مجھے سب پتا, لیکن دس از ویری ہیومن, اس پہ اٹ از مور ٹرسٹیبل کہ جب کوئی بھی ایکسیپٹ کر لے, کپتان بھی ہو, کوچ بھی ہو, کہ یار میں ذرا مشورہ کر لوں یا میں دوبارہ ریوزٹ کر لوں کہ کیا ایسا ہی ہے. سو آئی تھنک اٹ از ونڈرفل, the boys are in safe hands اب because آپ میں یہ کوالٹی ہے جو آپ نے ابھی بتائی ہے. سو موونگ فارورڈ, ایشیا کپ کا آپ نے بھی ذکر کیا. ایشیا کپ واز اے گریٹ شو, اسپیشلی دا انڈیا پاکستان فائنل, اور جس طریقے سے آپ لوگ آئے, وہ بارش کا دن, میچ ہوگا نہیں ہوگا, میں بھی ادھر کامنٹری کے لیے تھا تو میں بھی دیکھ رہا تھا, بار بار پچ رپورٹ کرنی تھی جا کے جی کب رن اپ ہوگا. تو اس طرح کے انوائرمنٹ میں آپ کس طرح ریڈی کرے تھے ایک ینگسٹر کو, بیکاز آپ کو اور بھی کوچز سنیں گے اس کو جو بھی اپ کمنگ کوچز ہیں ان کے لیے بڑا ضروری ہے. بیکاز میں نے دیکھا کہ وہ پاکستان کا میچ جیتنے کی جو ایک وجہ تھی نا, وہ بینگ پریپیئرڈ ایٹ دا ٹائم آف ٹاس تھی. بنگلہ دیش واز ناٹ پریپیئرڈ مینٹلی ٹو پلے دیٹ گیم, اگر آپ کو وہ یاد ہو. جس طرح کا ویدر تھا, اوپر بھی اوور کاسٹ کنڈیشنز تھی, گراؤنڈ میں بھی انسرٹن تھا, ہاں, لیکن پاکستان نے جب وہ میچ میں فیلڈ لی تو لگ رہا تھا کہ پاکستانی میچ جیتے گا, وہ کہیں لگا نہیں کہ بنگلہ دیش قریب آئے. دیکھیے اس میں یہ کریڈٹ دیتا ہوں, یہ جو پروسیس تھا نا, پروسیس میں اتنا ایمفوسائز کیا کنٹرولیبل اور انکنٹرولیبل. یہ ہم بات بہت کرتے ہیں, عام سی بات کی آگے نکل گئے. اب اس کو ایمفوسائز اتنا کیا کہ مثلاً اگر میچ میں, یہاں پروسیس کی میں بات کر رہا ہوں, کہ میچ میں امپائر نے آؤٹ دے دیا, سب کو نظر آیا ناٹ آؤٹ ہے, پلیئر اندر کھڑا ہو گیا, تو کوچز اندر چلے گئے. اس پلیئر کو پھر یہ یاد دلایا کہ یہ پرسوں بھی لیکچر میں ہوا ہے, کل بھی ہوا ہے, یہ آپ کو یاد دلائی تھی غلطی کر کے, اب واپس آ جائے کہ یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے ڈسیزن. تو یہ کوئی 6 مہینے یہ چیزیں ریپیٹ ہوئی. اب وہاں وہی سچویشن آ گئی, بارش بھی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, امپائر کا ڈیسیژن بھی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. تو میں آپ کو بتاؤں, جب ہم ہوٹل سے نکل رہے تھے اس وقت بھی یہ بتایا گیا کہ پورا آگے سیلاب ہے, پانی ہے, یہ ہے, وہ ہے اس پہ. تو اس وقت ہم سارے یہی بات کر رہے تھے متواتر کہ ہمارے کنٹرول میں نہیں, 100 ہے. حالانکہ نہ ہوتا تو شاید ہم باہر ہو جاتے. ایک یہ بھی ایک اسپیکٹ تھا, یہ بھی ایک موٹیویشنل ٹول تھا کہ ہمارے لیے وہ ون ون ہے. ہم تو چاہ رہے تھے کہ امپائر اشارہ کرے تو ہم بھاگ جائیں اندر. دوسرا وہ پروسیس تھا جس میں یہ بچوں کو وہ سیکھ چکے تھے, میں یہ سمجھتا ہوں بات کہ یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. جیسے ہی آیا تو ہم نے سٹارٹ کر, کیونکہ بنگلہ دیش کے بھی کوچز تھے, آپ لوگ بھی ادھر تھے, بالکل وہ ریلکٹنٹ تھے کہ میچ شروع نہ ہو. ان کا تھا کہ بغیر کھیلے ہی ہم کوالیفائی کر جائیں. شاید یہ بڑی وجہ بنی ان کی اس پرفارمنس میں جو, اور آپ لوگ بہت ہیڈ آن تھے کہ نہیں
چھوڑنا نہیں ہے, بڑا اگریسو تھا. تو شاید بھائی 4 پلیئر آپ کے ماشاءاللہ آگے گئے ہیں. فرحان یوسف بہت آؤٹ اسٹینڈنگ کھیلی ہے, پی ایس ایل بھی, اور ابھی کھیل رہا لیگ. سمیر منہاس, ایوری بڈی ہیز سین دا کائنڈ آف ٹیلنٹ ہی از. اپنا علی رضا ہے, سبحان ہے. تو کتنا یہ جو پروگریس کیا انہوں نے کرنٹ لاٹ میں, آپ کیسے دیکھتے ہیں ان لڑکوں کی اسٹینڈنگ؟ ٹھیک ہے, ویئر ڈو یو سی کہ کتنا گیپ ہے اور کیسے یہ کوئکسٹ پاسبل کور ہو سکتا؟ دیکھیے یہ جو علی رضا ہے وہ تو میں ایز اے کوچ, میری اپنی ذاتی سوچ ہے, ہی از ریڈی فار پلے. وہ جیسے بیٹ پہ کئیوں پہ لکھا ہوتا ہے نا ریڈی ٹو پلے, ناک کی ضرورت نہیں. آج کل سب پہ لکھا, آج کل تو سب پہ ہی ہے. ایک تو وہ ہو سکتا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں بالکل. اب باقی جو منہاس ہے, فرحان یوسف اور سبحان, وہ اب آلریڈی این سی اے میں آ رہے ہیں. عاقب بھائی اور یہ سارے جو کوچز وہاں کر رہے ہیں, مصباح بھائی بھی ہیں اور پاکستان مائک بھی ہے وہاں ساتھ ان کے. تو وہ ان کو گریجولی جو ہم نے ان کو ساری ان کی جو اسٹرینتھ تھی وہ ان سے ڈسکس کی, وہ آلریڈی ایگری کر چکے. اب وہ ان پہ کام کر رہے ہیں. اب ان کو میں یہ سمجھتا ہوں ان کو اب یہ فرسٹ کلاس کا ایک سیزن دینا چاہیے. وہ ان کا ایز اے کوچ میں بھی وہ ٹیسٹ لوں گا کہ اب جو یہ تیار ہیں وہاں جا کے میری نظر میں اب پلیئر کا جو ٹارگیٹ ہونا چاہیے 2 سینچریاں 3 سینچریاں کس ماحول میں کیسے کی ہیں. اگر تو وہ بڑے میچوں میں ایسی ڈیفیکلٹ سچویشن میں منہاس اور وہ کر جاتے ہیں تو اٹ مینس کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 80-90% ریڈیاں اوپر ویکیوم ہوتا ہے تو گیو ایم اے چانس, بچے کر جائیں گے رن. باقی اب ان پہ وہاں آگے ایک اور چیز تھی جو ہمیں کمی رہ گئی تھی, پارٹنرشپس کی. وہاں بھی بالنگ پارٹنرشپس کی اور بیٹنگ پارٹنرشپس کی, یہ کانسیپٹ ہم زیادہ شاید کلیئر نہ کر سکے ہوں اس وقت. اب یہ ان پہ یہ کر رہے ہیں کہ ایک بالر, کیونکہ یہ 2 mean 1 1 mean none, یہ تو گیم وہ ہے نا. تو اس میں جب 2 بالر بالنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے مناس کو, اس کو علی رضا کو نہیں دیکھنا, اس کو یہ کیسے سپورٹ کر رہا ہے, ان کی پارٹنرشپ کیسے چل رہی ہے, وہ سیکوینس آ جائے دونوں بالرز میں. اس کی میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ہائی لیول پہ ہو رہا ہوگا اوبیسلی کام. باقی ٹیکنیکل فٹنس کا تو اب کلچر بہت اچھا آ گیا ہوا ہے, وہ تو ڈیفینیٹلی ہو رہا ہے. مگر اس کو جو یہ کنیکشن ہے بالرز کی آپس میں پارٹنرشپس کا, یہ اگر وہ سنک کر دیں آپس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک دوسرے کے جب بالر کمپلیمنٹ کرتے ہیں تو دیکھیے وقار وسیم تھے, دونوں ویسے بھی ٹاپ تھے مگر ایک دوسرے, ان کے ساتھ عاقب تھا, اس کا ایک اپنا رول تھا, وہ بھی اپنا ایک اسٹریچر ایک نام بنا گیا. سو وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیکٹیکلی یہاں اگر کام کر دیں تو یہ اور انہانس ہو سکتے. ہم نے ینگ پلیئرس کی بات کی ابھی شاہد بھائی, اور ابھی یہ بچے کچھ گریڈ 2 بھی کھیلے, آپ نے آگے فرسٹ کلاس کے آنے کی بات کی. کتنا ہیلپ فل ہوگا اس کرکٹ میں جانا جہاں پر ایک ہی میچ سارے اتار چڑھاؤ دکھائے گا, پچ بدلے گی, کنڈیشن بدلے گی, بالر تھکیں گے, اسپیلز آئیں گے. کتنا ضروری ہے وہ والے ایک کہہ لیجیے اس راہ سے گزرنا ایک پلیئر کے لیے؟ دیکھیے اس میں جو ہم کھلاڑی کو یہ انڈرسٹینڈنگ کرانی کوچز کا, جو ہم کہتے ہیں نا کوچز کا فرض ہے کہ ان کو یہ انڈرسٹینڈنگ کرائیں کہ ہاؤ کرکٹ گوز. اس گیم میں اب ہم انڈر 19 میں کر رہے ہیں, ہر بچہ ہر کوچ جا کے کھلاڑی سے یہ بات ضرور کرتا ہے. ہو سکتا ہے وہ 5 دن رات محنت کر رہے ہیں, یہاں صبح 5 بجے, دوپہر کو لیکچر آ رہے ہیں, ٹریننگ کر رہے ہیں, گرمی 51 فیل لائک ہے گرمی, تو یہ سارا کر رہے ہیں. اب میچ میں جاتے ہیں, ویری فرسٹ بال پہ آؤٹ ہو جاتے ہیں, تو جو لیول آف ڈسپوائنٹمنٹ اور سینس آف ڈسپوائنٹمنٹ ہے اس کو ہم گیج کرتے ہیں, اس کو یہ انڈرسٹینڈنگ کروانے کے لیے کہ یہ روز ہوگا. دس از دا وے کرکٹ گوز, کہ آپ اٹھتے ہو, فیل ہوتے ہو, گرتے ہو, آگے چلتے ہو, مگر یہ مسلسل جد و جہد کا نام ہے. تو میں سمجھتا ہوں پلیئر کا جو اس میں جو پیشنس ہے اس کا, وہ صبر جو جس کو ہم کہتے ہیں, وہ بڑا کی رول ادا کرتا ہے اس میں. تو پلیئرس کے ساتھ ساتھ اس جگہ سے کوچز بھی ڈیولپ ہو رہے ہیں اوبیسلی. ایک بڑا یونیک ایکسپیرینس ہے. ابھی ریسنٹلی آپ کے ایک فیلڈنگ کوچ ٹیسٹ ٹیم کے ساتھ بھی گئے ہیں. سو کیا جب آپ کا جو اسٹاف ہے, جو آپ کی امیڈیٹ سارے ادھر آپ کے ساتھ کوچز ہیں, ان کی بھی ایسپریشنز ہوں گی ٹو موو فارورڈ, سو ہاؤ ہیلپ فل از دس, یہ ٹرانزیشن ان کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیے بہت زبردست آپ نے یہ آئی ایم گلیڈ یو آسک دس کویسچن. اس سے ایسی موٹیویشن ملی ہے کوچز کو بھی, ہم سارے بڑے خوش, اس کو بڑے مطلب خوشی سب کوچز نے ان کو کہ اس پلیٹ فارم سے, کیونکہ جو انڈر 19 کی فیلڈنگ یا جو بھی ان کی
اس کو ایکنالج کیا گیا ہے اور جہاں آگے جگہ بنی ہے ٹھک کر کے پہلی کال اس کو کی گئی ہے. سو یہ اس طرح مطلب احساس ہونا شروع ہو گیا کہ اگر کوئی ڈلیور کرتا ہے وہ پوری اپنا ہول ہارٹیڈ کام کرتا ہے, ڈلیور کرتا ہے, تو اس کو انسینٹیو ضرور ملے گا. تو یہ بڑی موٹیویشنل رہی ہے. اب منصور امجد کی آپ نے بات کی, میں نے کہا نام بھی لے لیں, اس نے بہت عمدہ پرفارم کیا وہاں ایمرجنگ ٹیم میں بھی. جب ایشیا کپ پاکستان جیتا وہاں پر بھی وہ تھے, تو فیلڈنگ پاکستان کی آئی تھنک کہ جتنے بھی ہم نے پچھلے ادوار دیکھے ہیں ان میں یہ وہ والا گروپ تھا جس کی فیلڈنگ شاید بہت زبردست تھی, ایک لیول ابو تھی. تو جب انسینٹیوز کی ہم بات کرتے ہیں, آپ لوگ ایشیا کپ جیتے, شاندار وہ وکٹری تھی, اور اوبیسلی انڈیا سے جیتتے ہیں تو ایک اور ہی اس کے ایک فیل ہی علیحدہ ہوتی ہے. سو وہاں پر پہلی بار یہ دیکھا کہ چیئرمین محسن نقوی صاحب تھے اور انہوں نے بڑے زبردست قسم سے انسینٹیوز جو تھے وہ اناؤنس کیے جو پلیئرس کو بفور دی نیکسٹ جرنی. آئی تھنک دے ور آل ڈن ود دیٹ. تو ہاؤ امپورٹنٹ از کہ اس اسٹیج کے اوپر اس طرح کی انکریجمنٹ ہو, اور کتنا وہ ایک پلیئر کو بوسٹ کرتی ہے, اور کتنی ضروری ہے, کیونکہ اس سے پہلے بھی انڈر 19 جیتتی رہی ہیں, لیکن اس طرح کا جو میسو انسینٹیو ہے وہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا. فرسٹ ٹائم ہوا یہ. دیکھیے جب اس طرح کے انیشیٹو بورڈ یا چیئرمین اٹ سیلف لیتے ہیں, ماضی میں تو نہیں ہوا کبھی. یہ ہوا کہ وہ ٹائم فوراً ہی وہاں پہنچ گئے اسی وقت, تاکہ ساری سیلیبریشنز میں انہوں نے حصہ لیا. اسی وقت انہوں نے ڈیسیژن کیا کہ ان کو واپس لے کے جانا ہے, حالانکہ جیت چکے تھے, نہ بھی لے کے آتے ہمیں تو کیا فرق پڑنا تھا. وہ واپس لے کے آئے. نہ صرف آرمی چیف سے ملاقات کروائی گئی, پرائم منسٹر سے ملاقات کروائی گئی, عزت وقار اور احترام پلیئروں کو بہت دیا گیا. اس میں کوئی جو فرسٹ ٹائم ہوا ہے اس سے جو فرق پڑا, اور پھر رات وہ ساری ہوٹل میں ٹیم کے ساتھ موجود رہے, ایک بچے کے ساتھ بات کی, خوشی جو کہ عیاں تھی, پورے ملک خوش تھا. لیکن ایز اے چیئرمین پھر یہ پیسے اور جو انسینٹیو دیا ان لڑکوں کو, اس سے فرق یہ پڑتا ہے جب بورڈ اس طرح پیچھے کھڑا ہو تو بچہ, ہم ایک ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ فیئر لیس کھیلو, اس سے فیئر لیس ایلیمنٹ اجاگر ہو جاتا ہے. وہ دلیری سے کھیلتے ہیں کہ یار پیچھے ہمارے اس طرح پورا بورڈ ہمارے ساتھ ہے, چیئرمین صاحب ساتھ ہیں, اور یہ ہمیں انعامات ملیں گے. ایک اور بات بتا دوں, ان میں سے کچھ رقم تھی جو چیئرمین صاحب نے اناؤنس وہاں کر دی تھی, جو ہمیں بعد میں ملنی تھی. بعد میں ہم ٹرائی نیشن سیریز جیتے, ورلڈ کپ ہار گئے. یوزلی یہ ہوتا ہے کہ جب اینڈ میں آپ نہیں جیت سکتے تو اس کو کون پوچھتا ہے, لیکن وہ واپس آئے ہیں, وہی چیک ہر ایک بچے کے, ہر ایک بندے کے گھروں میں گئے ہیں. تو دیٹ واز اے ونڈرفل جیسچر. اچھا, ایک آؤٹ اسٹینڈنگ بلڈ اپ تھا. پاکستان کی جو ٹیم تھی لیسٹ ایکسپوز تھی ٹو اینی انٹرنیشنل گیمز ایٹ دی انڈر 19 لیول, اور ڈسپائٹ دیٹ پاکستان اینڈڈ اپ وننگ. اور اس نے سب کو حیران کر دیا, کیونکہ جب ہم کامنٹری میں تھے تو ٹیلی ویژن پہ وہ بار بار چلتا تھا کہ انڈیا نے 28 میچ کھیلے ہیں, افغانستان نے اتنے کھیلے ہیں, سری لنکا نے, بنگلہ دیش نے بہت زیادہ کھیلے ہوئے تھے, پاکستان کے اتنے میچز نہیں تھے. میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیمپس کتنے امپورٹنٹ ہے اس طرح کے, کیونکہ آپ کا ایکسپوجر تھوڑا کہہ لیں کہ کمپیریٹیولی اٹ واز quite less. تو ہاؤ انفلوئنشل ہیز دا کیمپ بین, اور میچز بڑھنے چاہیے. دیکھیے ڈومیسٹک کے میچز اب جو انہوں نے اناؤنس کیا ہے, ڈومیسٹک والوں نے ہمارا سارا ڈومیسٹک کیلنڈر, اس میں جو انڈر 19 کے 3 ڈے میچز آ چکے ہیں, وہ بہت زبردست چیز ہے. وہاں سے ٹیکنیک, ٹیمپرامنٹ سارا چیک ہوتا ہے, وہ آ چکے ہیں آلریڈی. اس کے باوجود اب ایج گروپ میں یہ کیمپس اتنے کا ضروری ہیں, کیونکہ دیکھیں ہمارا ایتھلیٹ بہاولپور کا, رحیم یار خان کا, کوئی آتا ہے ٹنڈو محمد خان سے آ جائے گا, کوئی پشاور کہیں سے مختلف جگہوں سے آتا ہے, اس کی ساری ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے. ہم اس ایتھلیٹ کو نیوزی لینڈ کے, ساؤتھ افریقہ کے, انگلینڈ کے ایتھلیٹ سے نہ ملائیں. وہاں سوئمر ہے, وہ سوئمنگ پہ چلا جائے گا, گولف پہ چلا جائے گا, جہاں بھی چلا, بہت پیسہ ہے. یہاں ایک گیم ہے. یہاں کا کھلاڑی جو امپلیسٹ لرننگ کرتا ہے نا, جس سے میں کہتا ہوں بار بار کے کوچز بھی سیکھتے ہیں, وہ ڈیفرنٹ ہیں. تو جب کیمپس لگتے ہیں میچ میں تو وہ اپنا نیچرل کھیل جائے گا, جو بھی اس کی نیچرل انسٹنکٹ ہے اس پہ کھیل جائے گا. کیمپس میں آ کے جب یہ نالج شیئرنگ ہوتی ہے, اور اس کو رننگ بٹوین دا وکٹ, اور یہ پارٹنرشپس, یہ والی چیزیں جو بتائی جاتی ہیں, اور لیول آف ڈس اپوائنٹمنٹ کو کس طرح کم رکھنا ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور ایکسائٹمنٹ کو کس طرح ماضی میں سوچنا ہے کہ یہ پاسٹ ہو گیا,
پاسٹ پرفارمنس کے رومانس سے کس طرح نکلنا ہے وہ. تو اس لیے یہ کیمپس تو میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے. آپ کے خیال میں کتنا ایک ایئر میں انٹرنیشنل ایکسپوجر اس ایج گروپ میں ہونا چاہیے؟ کتنا ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ؟ یو مین ٹو سی کے ٹورز وغیرہ؟ ہاں جی, ٹورز یا ہوم سیریز انٹرنیشنل مقابلے. ہاں جی, دیکھیے ایک سال میں ہوم اینڈ اوے ہو جائے کسی کے ساتھ, میں سمجھتا ہوں کم از کم 4 سے 5 ٹور ایسے ہوں جس میں 1 ڈے اور 3 ڈے بھی 4 ڈے ان کے ہوں. یہ تو آئیڈیل ہے. یہ تو پاکستان, دیکھیے اس سے پہلے آپ 80s کی کرکٹ دیکھ لیں, جونیئر ٹور ہی تو ساری سپلائی دیتے تھے, اور تو کوئی خاص سسٹم نہیں تھا, نہ اکیڈمی تھی, کلب سے آتے تھے لڑکے پرفارمنس کر کے وہاں آگے ان کو جونیئر ٹورز میں بھیجتے تھے, انڈر 19, وہاں سے آٹومیٹکلی 4-5 لڑکے نکل کے آ جاتے تھے, آٹومیٹکلی آ جاتے. تو یہ جو آج کل کے سناریوں میں کیونکہ ایکسپوجر ملے گا, جب آپ دوسری رنگ نسل شکل صورت ویسٹ انڈین آئیں گے, وہ ڈفرینٹ فزیک ہی ڈفرینٹ ہوتی ہے, اس کو جو پلیئر دیکھتا ہے وہ اجنبیت کا احساس ختم ہو جاتا ہے جب آپ یہ اور انڈر 19 آگے پروگریس سے. تو میں سمجھتا ہوں یہ میکسیمم ہونی چاہیے, جہاں تک 4 سے 5 ٹور ضرور ہونی چاہیے. شاید بھائی اس سے آگے جب پاکستان نے موو کیا تو کانفیڈنس بھی تھا, پلیئرز اچھا بھی کھیلے ہوئے تھے, انسینٹیوائزڈ بھی تھے. اب ورلڈ کپ میں جب ہم لوگ گئے کافی کانفیڈنٹ ہوگی ٹیم بھی, ٹیلنٹ بھی بے تحاشا تھا. ویئر ڈیڈ وی فال شارٹ؟ کیا کہاں ہم مس کیا ہم نے بس کا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں جو ہماری اور تھی نا, جو ہم یہاں سے اپنی تھوڑی سی شارٹ کمنگ سمجھ رہے تھے, وہ ٹیکٹیکلی میں بتا رہا ہوں کہ اس میں, اور ٹیکٹیکلی کہ پارٹنرشپس کا وہ اس طرح نہیں ہو سکی جو ہمیں چاہیے تھی. اس میں دیکھیں ایک انڈیویجول بریلیس سمیر مناس نے بہت سے میچز جتوا دیے, وہ لمحہ فکریہ تھا ہمارے لیے کوچز کے لیے کہ نیچے سے بھی ہمیں کوئی 2-3 سینچریاں چاہیے تھی جو کہ 1 بنی تھی, باقی چپن کم کر رہے تھے. تو یہ ایک وہ خلیج تھی جو ہم لے کے ورلڈ کپ میں گئے. ینگسٹرز بہت سنیں گے, ظاہر ہے آپ ان کے بھی پاکستان کے ہیڈ کوچ ہیں, تو جو نئے آنے والے ہیں ظاہر ہے انہوں نے آپ کو امپریس کرنا ہے, ان کو تھوڑا سا گائیڈ کریں اس بارے میں. جیسے ابھی آپ نے بھی کہا کہ ایک بندہ ایکسٹراڈنری کھیل رہا ہے, باقیوں سے سملر رسپانس نہیں تھا. کتنا ضروری ہے ایک بیٹسمین کے لیے, چاہے وہ کسی بھی نمبر کا ہو, کہ جب وہ اپنا کریئر بلڈ کر رہا ہو تو اس کی انٹینشن بڑے سکور کرنے کی ہونی چاہیے, اسپیشلی ایٹ اے ینگ ایج. یہ کتنا ضروری ہے ایک بیٹسمین کے لیے؟ انتہائی ضروری ہے وہ, اس لیے, اور آج کل کی کرکٹ میں تو کمپلسری ہے اس چیز کو مد نظر رکھنا. وہ اس لیے کہ T20 ہونے کی وجہ سے یہ جو پلیئرز میں, اور وہ اچھی چیز ہے, کوئی بری چیز نہیں ہے. فار انسٹنٹ ہمارا یہاں جو گروپ, اب یہ والا جو لڑکے وہاں کام کر رہے ہیں, ان میں جو فٹنس کلچر کمٹمنٹ تو ایکسٹرا آرڈنری ہے. شارٹس کی پاور اور ڈفرینٹ ٹائپ آف شارٹس, یعنی سویپ, اندر کو 45 مارنی, مڈ وکٹ مارنی, سیدھی شارٹ, کور, آل اراؤنڈ 360, یہ آلموسٹ سارے بچے اور بڑی پاور سے شارٹس مار رہے ہیں. بات وہ آتی ہے کہ لانگ اننگ کے لیے آپ کو سچویشنز کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے, ایک ایسا سپیل بھی آتا ہے جس کو آپ نے تھوڑا سا سروائیو کرنا پڑتا ہے. تو یہ ہم تو یہاں کام اب کر رہے ہیں, اللہ برکت ڈالے اس کام میں. اس چیز کو مطلب پوری ہم فوقیت دے رہے ہیں کہ کس طرح آپ نے اننگ ڈیولپ کرنی ہے, کیونکہ لانگ رنز کرنے سے ہی آپ کا نام بنے گا اور آپ کی جگہ آپ ٹیلنٹ سے ٹیم میں آ جاؤ گے, لیکن یہ جب لمبے رنز کرو گے تب آپ ٹیم میں پکی جگہ بنا. آپ کے کچھ لڑکے تو آپ کے پاس پچھلے جو کھیلے ہیں وہ اویلیبل ہیں, اور کچھ نئے آئے ہیں. کتنا ان لوگوں میں فرق ہے, یا کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو نئی آنے والی لاٹ ہے, از اٹ گڈ, از اٹ امپریسو, یہ آپ کا وہ گیپ فل کرے گی, یا یہ ان سے بہتر ہے, یا کمی بیشی ہے؟ کیسے دیکھتے ہیں آپ اسے؟ دیکھیے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ جو پہلے 4 ہمیں 3 سے 4 بیٹسمین نہیں چاہیے, باقی تو آلموسٹ لڑکے سیم ہیں, اور آپ کنٹینیوٹی پالیسی پہ جاتے ہو. 3 سے 4 بیٹسمین ہمیں چاہیے. ان میں وہی صرف ایک جو, اور ان میں جو خوبی ہے کیونکہ یہ کمیٹڈ بہت ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو انسینٹیو مل چکے ہیں بچوں کو, آلریڈی ایشین چیمپئن ہیں وہ, وہاں ہال میں ان کی تصویر لگی ہوتی ہے, تو یہ موٹیویٹ آلریڈی ہوئے ہیں. تو اور فٹنس کلچر اور فیلڈنگ کلچر پچھلے گروپ سے ان میں زیادہ ہے, کیونکہ ان کا سٹینڈرڈ وہ ہے جو پچھلے گروپ کا تھا. تو میں سمجھتا ہوں صرف ایک چیز کو ہم ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, سب لگے ہوئے ہیں اس پہ, کہ یہ اننگ کو ذرا ڈیولپ, مطلب ایک 35 کو کس طرح آپ نے 60 میں کرنا ہے, اس سے آپ نے آگے کیسے جانا ہے, اس میں کیسے یہ ڈیولپ کرتے ہیں. اس پہ ہم, یہ جو ایریا میں سمجھتا ہوں کہ امپروومنٹ کرنے کی گنجائش ہے وہ صرف اس ایریا میں ہے.
کہ اننگ ڈیولپ ہم کس طرح کرتے ہیں. بینگ اے ہیڈ کوچ, گڈ کیپٹن از اے ہیلپ. ویری گڈ. ویری گڈ. ہاں جی. تو لیڈرشپ ڈیولپمنٹ جو ہے اسپیشلی ایٹ گراس روٹس, ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از. اور کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں ٹرائلز ہوتے ہیں, ہماری جو گیمز ہوتی ہیں, بلڈ اپ ہوتا ہے سٹیز میں, ریجنس میں جانے کے لیے, تو کپتان جو ہے وہ اس کو اتنا کوئی فریڈم نہیں ہوتا. آپ کتنا بلیو کرتے ہیں ایٹ اے ینگ ایج کہ بچے کو فریڈم دینا چاہیے آف تھاٹ, آف ٹیکنگ اے ڈیسیژن, چاہے غلطی ہو جائے, کچھ کرے تو صحیح. زبردست کویشچن. جو آپ نے وہ جو کیمپس ہیں نا, یہ اگر کیمپس نہ لگیں پھر کوچ پینک ہوتا ہے. 2 دن کے کیمپ کے بعد اگر وہ میچ کھیل رہا ہے تو اس کا اپنا ذہن چل رہا ہے, آپس میں آپ کی ہارمنی بنی نہیں ہوتی, ٹرسٹ لیول ہوتا نہیں ہے, وہ اپنی سوچ لگا رہا ہوتا ہے اور کپتان اپنی لگا رہا ہوتا ہے. اس ضمن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ یہاں ہم نے بڑا ٹھیک ٹھاک اس پہ کام کر رہے ہیں. وہ کیسے کہ 2 چیزیں ہیں ڈیسیژن کے. مثلا کپتان نے اندر ڈیسیژن کرنا ہے کہ لیفٹ آرم اسپنر میں اس طرف سے لگاؤں, اور کوچ کا ذہن ہے کہ یار یہاں سے میڈیم پیسر لگا دیتے ہیں, کیونکہ جو بھی اس کے ذہن میں چل رہا ہے. اب یہ ڈیسیژن لینا کس نے ہے؟ کپتان نے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کپتان کو ڈیسیژن لینے دینا چاہیے. وہ غلطی کرے گا, ضرور کرے گا, اور غلطیاں کر کر کے وہ سیکھ جائے گا. آپ دیر اینڈ دین روک دیں گے اور بالفرض آپ کی بات چانس ہے نا غلط ثابت ہو جائے تو وہ ٹرسٹ بھی ڈیفیسٹ میں چلا جائے گا. ہمارے ہاں یہ فرحان یوسف کپتان تھا, کبھی بات ہو آپ ضرور اس سے یہ کیجیے گا. پورے ٹورنامنٹ میں 2 اس نے مسٹیکس کی, 2 مسٹیک کی. ایک مسٹیک سے ہم میچ میں سمجھتا ہوں تو ہاتھ سے نکل گیا, ایک مسٹیک کور ہو گئی, ہم میچ سے جیت گیا. ہم نے اس سے بیٹھ کے کچھ بھی نہیں کہا, بیٹھ کے اس کو صرف یہ سمجھایا کہ آپ کا جب مین بولر ابھی موجود تھا تو ان نیسیسری ان ریگولر بولر کا چانس لینے کا فائدہ نہیں تھا, لیکن آپ نے لیا. آپ نے سوچا کہ شاید اس کو وہ غلط مار دے, ڈزنٹ میٹر, مگر اس کو ریئلائز کر کہ آنے والے وقتوں میں یہ چیزیں نہ ہوں. تو اس طرح اگر آپ پلیئر, اور کیونکہ دیکھیں فٹ بال میں, ہاکی میں کوچز میں مانتا ہوں فٹ بال میں ہوگا اور گیموں میں بڑا, لیکن یہاں لیڈر کپتان ہی ہوتا ہے. یہ کپتان کے پیچھے آپ کو کھڑا ہونا ہوتا ہے یا ساتھ کھڑے ہو جائے کپتان کے. اور اگر وہ کوئی یونیک چیز کرنا چاہتا ہے تو لیٹ ہم ڈو اٹ, اور اگر وہ مسٹیک کر جاتا ہے تو اس سے وہ پھر وہ اس سے زیادہ چانس ہے سیکھنے. شاید بھائی ڈریسنگ روم کا انوائرمنٹ کتنا امپورٹنٹ ہے, واٹ از دی آئیڈیل انوائرمنٹ, اور آپ اسے کیسا رکھتے ہیں؟ دیکھیے ہیپی ڈریسنگ روم تو آلویز, یہ لفظ بڑا آسان, پھر وہی والی بات کروں گا کہ لگتا ہے ہیپی ہیپی ہوتا کہ بعض اوقات 4 سکور پہ 6 اور 2 گندی شاٹیں مار کے آؤٹ ہوئے ہوں تو ماحول تھوڑا گڑبڑ ہو جاتا ہے. آپ کو اس چیز کو ڈریس کرنا پڑتا ہے. ساری جو ویوز یا جو بھی آپ کی تھنکنگ, جو آپ کی اپروچ چلتی ہے وہ ڈریسنگ روم سے چلتی ہے. ڈریسنگ روم سے جب 2 اوپنر اندر جاتے ہیں, وہ واحد 2 اوپنر ہوتے ہیں جن کے پیچھے کلیپ ہوتی ہے. باقی نمبر 4 پہ جاوید بھائی بھی یہ ساری ڈریسنگ روم کلیپ نہیں کرتا ہوں, 2 اوپنرز کو کلیپ کر رہا ہوتا ہے. اسی کو ہم نے اینڈ تک کنٹینیو کرنا ہے اس کو. اور پھر وہی بات کہ لیول آف ڈس اپوائنٹمنٹ, باتھ روم میں جائے پلیئر, غصہ کرے, غلط آؤٹ ہو گیا, آ کے وہاں پھر جب ٹیم کے ساتھ بیٹھے تو میچ کے ساتھ چلنا شروع ہو جائے. ٹریٹ ایوری ون لائک یو لائک ٹو بی ٹریٹڈ. تو اس کو مد نظر رکھو, اور کوئی جینڈر نہیں, کوئی مسلمان ہے, کوئی کس شہر سے ہے, کس جگہ سے ہے, کہاں سے ہے, ٹیلنٹ پہ آپ نے بیسڈ کرنا ہوتا ہے. اور اس میں سمجھتا ہوں اس میں بھی ہیڈ کوچ یا جو کوچنگ سٹاف ہے اس کی بہت ذمہ داری ہوتی ہے. ایج گروپ میں بچے ایکسائٹیڈ ہو سکتے ہیں, بچے دکھی بھی ہو سکتے ہیں, اس وقت آپ کو ان کو وہاں ڈریس کرنا چاہیے. اور ڈریسنگ روم کا ماحول سب سے امپورٹنٹ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں, اور اس کو ہیپی اور ریلیکس رکھنے کی ضرورت. جب پلیئر اچھا کھیلتا ہے, اب سارے ہی واہ واہ کرتے ہیں, اور اس دن شاید اس کو بھی ضرورت نہیں ہوتی کسی کی, وہ اپنی کسی علیحدہ ہی بادل پہ اونچائی پہ ہوتا. لیکن ایک اسٹرگلنگ ایک کیریکٹر بھی ہوتا ہے ٹیم میں, کئی دفعہ وہ آپ کے مین پلرز میں سے بھی ہو سکتا ہے کہ یار نہیں بات بن گئی. اس کو کیسے آپ مطلب کام ڈاؤن کرتے ہیں؟ کئی دفعہ ایسے پلیئر ہوتے ہیں, آج بھی آپ کو پتا سپر ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں اور پھنس جاتے ہیں کسی چیز میں, تو کس طرح ڈیورنگ اے کمپٹیشن آپ اس سے کیا کنورسیشن کرتے ہیں اور کیا کرنی چاہیے؟ دیکھیے 2 چیزیں ہیں اس میں. ایک تو وربلی جو آپ گفتگو کرتے ہیں اس سے, جس میں موٹیویشنل فلانی بڑی اور چیزیں بھی ہیں, کیونکہ ایک میں سمجھتا ہوں اچھے کوچ کو اسپورٹس سائیکالوجسٹ بھی ہونا چاہیے, تھوڑا بہت اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی شو میں وہ جا کے جب سوچے تو ریئلائز کرے گا کہ مجھے کیا کیا چیزیں
وہ سننا چاہتا ہے اس وقت وہ والا پلیئر, اور کیا آپ نے سنانی ہے کیا نہیں. ایک تو وہ چیز ہے, ایک ہوتی ہے کہ نیٹس میں جا کے اس کی آپ جو اس کو پریپیئر کر رہے ہو اگلے میچوں کے لیے, اس کی وہ ڈرلز کیا ہیں, اس پہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ میرا ایز اے کوچ ہوتا ہے کہ گفتگو بھی کرو مگر اصل کام گراؤنڈ میں لے جاؤ. وہاں جا کے آپ اس کی آؤٹ آف فارم ہے, وہ ظاہر ہے پریشان ہے یا کسی بات پہ, تو جو اس کی جو مین شاٹس ہیں جس پہ وہ کمفرٹیبل ہے اس کو میکسیمم وہ کھلائے, بجائے اور ڈگ ڈاؤن جانے کے جہاں وہ تنگ ہو رہا ہے یا برا کھیل رہا ہے. جو اس کے پلس پوائنٹ ہے اس پہ اس کی اتنی پریکٹس کروائیں اور پھر اس کو بعد میں دوسری چیز پہ لے کے رہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ وربلی اس سے کنورسیشن کرتے ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ میچ کی سچویشن ایسی ہے, وہ پلیئر پھر غلطی کر رہا ہے اور کوچ کے باہر سے جسچر ہو گیا کوئی بل کہ یار یہ کوئی جسچر ہو گیا, وہ یہ بات یا کوئی منہ سے بات نکل گئی ہے, ارد گرد پلیئر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بات آپ سمجھتے ہیں وہ ٹریول کرتی ہے. وہ شام کو بچوں کوچ تجھے یہ کہہ رہا ہے انہیں دیا گل کرتی, وہ ڈیمیج کرتا ہے پلیئر کو. میں کہتا ہوں اس وقت کمپوز رہے کوچ, وہی ہے کوچ. میں یہ سمجھتا ہوں جب سچویشن آ جائے اس بچے پہ برا ٹائم آیا ہے, اب اس کو نکالنا. مینٹور ہمارا وہاں پچھلے ٹور میں حسن ایک بلوچ لڑکا تھا جو پاکستان میں ٹاپ کر کے گیا ہوا تھا, وہ اس سے وہاں کچھ بھی نہیں ہوا. تو اس کے ساتھ پھر ہم یہی کنورسیشن کرتے تھے, کیونکہ اگر ایسا پلیئر ٹیم سے علیحدہ ہو جائے وہ باقیوں کو بھی خراب کر سکتا ہے, مطلب اس سے تو کچھ نہیں ہو رہا تو وہ نیگیٹیوٹی پھیلا سکتا ہے. تو سب سے زیادہ آپ کو اس وقت اس پلیئر کو وقت دینے کی, ٹائم دینے کی ضرورت ہوتی ہے. دیکھیں ایک چرواہا جب بکریاں چروا رہا ہوتا ہے نا, تو ایک یا دو بکریاں ریوڑ چھوڑ کے سائڈ پہ چلی جاتی ہیں, وہ 100 چھوڑ کے اس کے پیچھے جاتا ہے کہ ان کو بچاؤں میں, اس کو بھول جاتا ہے کہ 100 کہیں بھاگ جائیں گی. تو اس وقت اس پلیئر کو ضرورت ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کو ایڈریس کرنا طریقے کے ساتھ بہت ضروری ہے. پاکستان کی کرکٹ کا جو سسٹم ہے, کسی بھی سسٹم میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں اور شارٹ کمنگز بھی ہوتی ہیں, ہمیشہ ایک ایوالونگ اسٹرکچر رہتا ہے اور آپ اس کو ساتھ ساتھ ٹھیک کرتے ہیں. اب پاکستان کے سسٹم پہ باتیں ہوتی ہیں, آپ کا بہت تجربہ ہے کوچنگ میں ایز اے پلیئر, 41 سال تقریباً, آپ نے 94 بتایا تھا, ہاں جی, اور 2026 چل رہا ہے تو 42واں سال ہے. 42 سالوں میں اگر آپ اس کو ڈرین کریں اس ایکسپیرینس کو, تو واٹ وڈ یو سے کہ پاکستان کے جو بائی اینڈ لارج ایشوز ہیں, ٹیلنٹ مینجمنٹ یا ٹیلنٹ, واٹس لیکنگ؟ ویری گڈ کویسچن. ٹیلنٹ مینجمنٹ, آئی وڈ ہیو سے کہ ٹیلنٹ مینجمنٹ ہے. پوری دنیا میں کوچنگ آئی, پاکستان میں سب سے لیٹ آئی, یہ تو فیکٹ ہے. پاکستان پوری دنیا میں پہلے آ گئی تھی, انگلینڈ میں فلانا 2 ایک کوچ ہوتے تھے, پاکستان میں ایسا ہے. اور کیوں لیٹ آئی اور صحیح لیٹ آئی, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ایتھلیٹ جو ہے نا وہ کچھ کوچیبل ہیں ہی نہیں, کچھ کے کوچیبل نہیں ہوتے, ان کو اسی کے ٹیلنٹ کے مطابق آپ کو لے کے چلنا پڑتا ہے. وہ خود ہی ایک یونیک سکلین دوسرا کرتا تھا, اگر اس پہ کوئی رفڑ پڑ جاتا تو اس کو کہیں روک دیتے یا کوئی ایسا کر دیتے اس کو, وہ خود بخود گروم ہوا. محمد عامر کی بات 2005 کی میں کبھی نہیں بھولتا کہ اس کو ایک سیناریو دیا, میں نے کہا کہ اسکوئر لیگ پہ جو امپائر کے ساتھ فیلڈر کھڑا ہے اس کو پیچھے لے جاؤ, پتلا سوکھا سا بچہ ہے جو گوجر خان یا کسی گاؤں سے وہاں سے آیا ہوا تھا, مگر اگریشن تھی اس میں, کنٹرول تھا, بولنگ بہت اچھی کر رہا تھا مگر بہت پتلا سا. اس کو میں نے کہا اسکوئر لیگ کو پیچھے لے جا باؤنڈری پہ, ٹپیکل جو ایک ٹیکنیک ہوتی ہے, اور اس کو باؤنسر کر ہو سکتا ہمارے وہاں کیچ ہو جائے. اس نے مجھے کہا کہ سر اگر یہ بندہ ادھر ہی رہے اور میں اس کو ایسا تگڑا کروں گا اس کی باڈی پہ باؤنسر کہ یہ لیٹ ہو جائے گا اور یہیں آؤٹ ہو جائے گا. اور اس نے ویسے ہی کیا وہاں, اور پھر اس نے T20 ورلڈ کپ میں بھی دلشان کے کس کو ایک اس طرح آؤٹ کیا, شارٹ فائن پہ کیچ ہوا تھا, شازیب نے کیچ کیا. اس کے بعد میرا میتھ ہیڈ کوچ تھا پنجاب کا, غالباً آپ سب بھی اس ٹیم میں تھے اسلام آباد میں, تو میں نے وہاں میٹنگ میں لڑکوں کو, اب مجھے اچھی طرح یاد ہے کامران اکمل وغیرہ بھی تھے, تو جب ان سے میچ ہوا میں نے کہا اگر عامر کھیلے گا تو اس کا باؤنسر بڑا لیتھل, یہ ڈرانے کے لیے نہیں میں کہہ رہا, لیتھل اس طرف کو آتا ہے, اس کو ذرا چھوڑنا, وہ جان کے کرتا ہے اور ذرا مطلب وہ ویری کرتا ہے پیس, تو وہ یہاں مطلب تاکہ اوپر ہی بال رک جائے. تو یہ ٹیلنٹ کو مینیج کرنا آئی گیس کہ سارا کام, دیکھیے اللہ تعالیٰ کوئی اپنی ذات کی عظمت کے جھنڈے گاڑنے مقصود نہیں ہے, لیکن کوچنگ کچھ اور ہے پاکستان میں. میں یہ دل سے کہتا ہوں کہ
پلیئر بہت یونیک نظر آتا ہے، مگر وہ جب آپ سے بحث کرے کھلے دل سے اس کی بات سنیں وہ کچھ حل نکال دے گا پلیئر. ہم اگر تھوپے نا، پاکستان میں کوچنگ انٹائرلی ڈفرنٹ ہے گراؤنڈ کی. مثال کے طور پہ انڈور، ہمارے ملک میں چاروں موسم ہیں، ضرورت ہے سات بسم اللہ ہائی پرفارمنس میں تو چاہیے ہر چیز، مگر پوری پاکستان میں بہاولپور میں وہاں انڈور ہمیں نہیں چاہیے. وہاں اتنے گراؤنڈ مل جاتے ہیں اور اتنے والنٹیئر بولر مل جاتے ہیں. انگلینڈ میں والنٹیئر بولر نہیں ملتا، وہ 10,000 روپیہ مانگتا ہے 2 گھنٹے کی بالنگ کرنے کا یا 20,000. یہاں وہ سارا کچھ اویلیبل ہے. یہاں کا ایتھلیٹ گراؤنڈ کی انوائرمنٹ مانگتا ہے اور اس کے بعد اس سے ڈسکس. اس کو اگر سنب کر دیں گے نا، میں نے ایسے ٹیلنٹ بہت دیکھے ہیں خراب ہوتے ہوئے کہ جس کو آپ نے وہ نظر آیا باول کو، ایک شہر کے تھے بڑے زبردست 2 پلیئر، مگر اس کو سنب کر دیا گیا کسی بھی وجہ سے، وہ چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے. وہ یونیک ٹیلنٹڈ تھے. پھر ہم ایوریج ٹیلنٹ پہ بہت ٹائم ضائع کرتے ہیں. میری تھیوری یہ ہے کہ اگر ایکس آیا ہے اس میں یہ فٹنس پرابلم ہے، میں اس پہ 4.5 گھنٹے کیوں لگاؤں؟ میں وائی کو لے لیتا ہوں، اس پہ میں آدھے گھنٹے میں کام کرتا ہوں، وہ اس کے لیول کا آ جاتا ہے پلیئر. میں اسی پہ کیوں پھنس گیا ہوں کہ اس کا ایکشن اس طرح کا ہے، آپ نے اس پہ کام نہیں کیا، اس پہ دوبارہ کریں. مے بی ہی از ناٹ اے کوچیبل، وہ پلیئر نہیں ہے. یہ آئیڈینٹیفائی کر کے پاکستان کی کوچنگ کا تھوڑا سا اور سسٹم ہے گراؤنڈ میں، پریکٹیکلی ایگزیکیوشن میں وہ ڈفرنٹ ہے سر. کتنے ایک بچہ آیا وہ سپر ٹیلنٹڈ ہے، مثال کے طور پر وہ 145 پہ گین کرتا ہے، 19-20 ہوگا اس کا کوئی ایکشن رن اپنا. ہاں جی ٹھیک ہے. اب دیر آر 2 ways آف تھنکنگ اباؤٹ نا. آپ یا کہیں گے یار میں اس کو پہلے ٹھیک کر لوں ٹھیک ہے. کہ اس کی یہ جو 1-2 چیزیں یہ بھی ٹھیک ہو جائیں، یا یو ول ٹیک 145 اینڈ سے کہ نہیں یار یہ ڈلیوری پاکستان میں کتنے لوگ کر رہے ہیں، تو لیٹس اسٹرینتھن ہم، کیونکہ انجری سے بچا ہوا تو کوئی فاسٹ بولر پیدا ہی نہیں ہوا ابھی تک. تو ویئر وڈ یو گو؟ دیکھیے ہائپر ایکسٹینشن فاسٹ بولر کی کہتے ہیں، جب وہ یوں تھوڑا سا پیچھے کو ٹلٹ کرے گا اس کا چانس ہے انجرڈ ہونے کا. اب جو وہ تھوڑا سا ٹلٹ کرے گا تو اس کا 1-2 نمبر سپیڈ بڑھنے کا بھی چانس ہے نا، تیر کمان کھینچتی ہے، مگر وہ بایو مکینیکلی سینٹر آف گریوٹی کو ٹچ نہیں کر رہا. غلط تو ہم کہہ سکتے ہیں، ہمارا فزیو آ جائے گا کہ یہ انفٹ نہ ہو جائے. تو میری تھیوری یہ ہوتی تھی کہ اگر اس کی سٹوک ڈلیوری، اس کی لائن لینتھ، اس کی جو آؤٹ سوئنگ ہے جس پہ وہ وکٹیں، ایک مثال ہے آؤٹ سوئنگ ہے یا اس کی یارکر ہے یا جو بھی اس کی سٹوک ڈلیوری ہے، اس کو ہم نہیں ٹچ کر سکتے جہاں سے وہ وکٹیں حاصل کر رہا ہے. اگر وہ کر رہا ہے تو یہ انجری اس کو، اگر انجری تو آنی ہے اس پہ، اگر میں اس پہ 2 سال اس کو باہر لگا کے اس کو ٹھیک کرنے میں 6 مہینے 7 مہینے لگا دوں گا، نمبر 1 وہ پتہ نہیں کتنا موٹیویٹ ہے یہ کرنے کے لیے. دوسرا یہ ہے کہ وہ 6 مہینے گزر گئے، اس نے تو دن با دن کم ہونا ہے تھوڑا سا کھلاڑی کے مسلز میں. تیسرا آپ نے اس کو گراؤنڈ سے دور کر دیا، تو یہ بڑا پیس بھی کم ہو سکتی ہے. آپ نے اس کی مثلا میں گوگلی کسی کو اس لیے سکھاؤں گا کہ جب میں دیکھوں گا یہ پریڈکٹڈ ہو گیا ہے، اس کی وکٹیں نہیں مل رہی، لیکن اگر وہ لیگ سپنر پہ ہر دوسرے میچ میں مجھے جو میں نے اس کا اسٹینڈرڈ سیٹ کیا ہے، وہ ہم نے جو کوچنگ وہ اس پہ کام کر رہا ہے، میچ جتا رہا ہے، تو میں اس کے ذہن میں ڈسٹرکشن کیوں ڈالوں؟ ہاں وہ خود آ جائے کھلاڑی کہ سر میں اب چاہتا ہوں میری گوگلی بھی ہے، تو اس کو جب پھر ڈال دیتے ہیں کہ اٹس اوکے، یہ اب پور کرنا چاہ رہا ہے. اجی بھائی اگلا ٹور انگلینڈ کا ہے جی. کوئی اسپیشل انسٹرکشنز آپ نے جو یو کے حوالے سے دی ہوں اپنے بیٹرز کو؟ آپ کا ایک 4 ڈے بھی ہے غالباً، وہ ڈیوک کے گیند سے کھیلا جائے گا. 8ویں 9ویں اوور کے بعد وہ تھوڑا سا زیادہ سوئنگ شروع ہوتا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیسے ان بچوں کو پریپیئر کریں؟ کیونکہ بولنگ بھی اس کے لیے ذرا پیشنس سے کرنی پڑتی ہے، آپ کو پتہ ہے. کیا انسٹرکشنز ہیں دونوں بیٹر اور بولر کے لیے؟ دیکھیے بولرز کو تو کنسسٹنٹ ایک لینتھ پہ پیشنس کے ساتھ مارنا ہے آپ نے، کچھ زیادہ وہ کرنے، اور ہم کر رہے ہیں جو آلریڈی میچز کرا رہے ہیں، یہ ان کو بغیر بتائے کہ انگلینڈ میں یہ ہونا ہے تو یہ کرو. لیکن اسی پہ اب 1 مہینہ ہو گیا ہے کہ آپ کی جو ہارڈ لائن ہے اس پہ آپ نے کس طرح پیشنس سے آپ نے کنسسٹنٹ بولنگ کرتے رہنا ہے. تو تھوڑا پیشنس چاہیے. بیٹسمین کو لیو دا بال تھوڑا سا ہے کہ وہاں کنڈیشنز آئیں گی ایسی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ابھی کہ اس گروپ میں شاٹس بڑی یونیک ہیں اور بڑی تگڑی مارتے ہیں، ہر گیپ میں شاٹ مارتے ہیں. تو کہ ایسی سچویشنز آئیں گی جہاں سوئنگ سیم ہوگا، تو وہاں ہم نے تھوڑا کس طرح اسٹے کرنا ہے اور کس طرح لیو کرنا ہے. وہ لیو کرنے کا بھی طریقہ جو مختلف ہے کہ
بندہ کا انٹینٹ لگے, یہ نہ لگے کہ بالکل ریلیکس ہو کے بال چھیڑا. تو سچویشنلی یہ دو ہم ان کو چیزیں بتا رہے ہیں, اور فیلڈنگ میں تو وہ سیم ہے کہ ہر بال آ رہی ہے, وہ آپ نے اپنا اسٹینڈرڈ ویو رکھا. اس بار ورلڈ کپ سے پہلے خاصی کرکٹ ہے, تو آپ اس سے سیٹسفائڈ ہیں کہ یار یہ انف پریپریشن ہے ان ٹرمز آف انٹرنیشنل ایکسپوئر بیفور دا ورلڈ کپ؟ دیکھیے وہ ابھی ہونا ہے, یہ ہمارا انگلینڈ سے واپس آ کے اکتوبر میں ایشیا کپ ہے, اس کے بعد ہمارے پاس تقریباً 11 12 13 14 مہینے پڑے ہوئے ہیں. وہ پورا ایک پلان ہے انشاءاللہ. وہ اگر وہ ایکسیپٹ ہو گیا, ہم نے جو پلان دیا ہوا ہے آگے جس میں یہ سارا کچھ ہے, کیونکہ اس دفعہ ٹارگٹ ہمارا 2028 جو جنوری میں ہونا ہے یہ ورلڈ کپ ہے کہ یہ جیتے, اور وہاں ہمیں ایک نظر ہماری بھی کچھ اس میں تھی جو چیزیں امپروو کرنے والی تھی, وہ اب دیکھ آئے ہیں. ورلڈ کپ ایک تجربہ ایکسپیرینس ہو گیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا یہ پلان بن گیا تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی اچھا کریں. لاسٹلی شاہد بھائی, ایجوکیشن اور سپورٹ جو ہے یہ دنیا میں پیرلل اینٹی ہے, پاکستان میں اسے ایکسٹرا کہتے ہیں, بہت بڑے بڑے انسٹیٹیوشنس, ان کے لیے کوئی میسج آپ دیں, کیونکہ آپ ایک بڑے پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن سے پڑھے ہیں, تو ذرا ایجوکیشن اور سپورٹ کا تھوڑا بتائیں اور پھر شیئر. دیکھیے کوچنگ میں تو جتنی آپ جب کھیل رہے ہوتے ہو نا, تو آپ کے ہاتھ میں بیٹ اور بال ہوتا ہے, آپ نے کوئی غصہ کر دیا کوچ سے تو کچھ کر دیا, گراؤنڈ میں جا کے جب 100 کر کے میچ جتا دیا, ساری باتیں پیچھے چلی جاتی ہیں. وہ ایز اے پلیئر تو میں سمجھتا ہوں ہو, تو ایز اے کوچ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ایجوکیشن, یہ کوچنگ کی ایجوکیشن بھی لیول 1 2 3 4 بہت اچھی چیز ہے. دوسری ایجوکیشن ہونا بھی اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو چیزوں کو آرگنائز کرنا, گفتگو کا طریقہ کا آنا, اور آپ نے کس طرح کیری کرنا ہے اپنے آپ کو. اب اپنے آپ کو نہیں کرنا, آپ نے بچوں کو اس طرح لیڈ فرام دا فرنٹ کر کے دکھانا ہوتا ہے. تو وہ پیچھے ایجوکیشن ہوگی, کچھ پیچھے وہ دل سے کام کیا ہوگا, تو میرا خیال ہے اس کا ضرور اثر ہوتا ہے. شعر رہ گیا بیچ میں آج بھائی, شعر ذرا پلیز سنائیے. دل بینا بھی کر خدا سے طلب, آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. اینڈ میں آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے بڑی ایشورنس دیا پاکستان کرکٹ کے فینس کو ریگارڈنگ دا فیوچر آف پاکستان, اور ایک بڑی انسائٹ تھی ڈیپتھ میں ان یور کیمپس اور دا وے یو رن اباؤٹ یور بزنس. تھینک یو ویری مچ حاجی بھائی, بیسٹ وشز ہیں آپ کے لیے اور نئے پورے کنٹینجنٹ کے لیے انشاءاللہ بیفور دا ٹور. تھینک یو.